بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے جو پریس کانفرنس کا شیڈیول دیا تھا اس میں آپ ٹائم پہ تشریف لائے۔ تو بنیادی طور پر یہ جو 2021 کا سال ہے، اس میں اللہ کو منظور ہوا تو آزاد کشمیر میں عام انتخابات ہو رہے ہیں۔ اس کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف جموں کشمیر نے جو فرستوں کی اپڈیشن کا اور ڈیلیشن کا جو شیڈیول دیا ہے اس کے مطابق ہمارے سب ڈسٹرکٹ نیلم میں 20 تاریخ سے فرستوں کی تیاری کا کام شروع ہے، اور اس میں مطابق شیڈیول سبھی جگہوں پہ کام جاری ہے۔ بنیادی طور پر یہ جو فرستیں اپڈیشن ہو رہی ہے یا ڈیلیشن ہو رہی ہے، پہلے 2020 میں جو فرستیں نادرا کے تعاون سے الیکشن کمیشن نے ترتیب دی تھی، ان میں بے شمار خامیوں کی وجہ سے اب اس کو مؤخر کرتے ہوئے 2016 کی جو ہمیں فرستیں بنی تھی اسی کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اور اسی میں سے ڈیلیٹ کر رہے ہیں۔ اپڈیشن اس میں یہ ہے کہ 2016 کے بعد جو لوگ 1 مارچ 2021 تک 18 سال کی عمر کے ہو جائیں گے، وہ اپنا ووٹ شناختی کارڈ کی مدد سے درج کروا سکیں گے۔ اگر کسی کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے تو وہ بے فارم جو ان کو نادرا کی طرف سے جاری ہوا ہے اس کی مدد سے وہ جو ہے نا اپنا شناختی کارڈ اپنا ووٹ درج کروا سکیں گے۔ اور ڈیلیشن جو اس میں جو ڈیلیٹ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ اس کے بعد وفات پا چکے ہیں ان کو اس میں سے خارج کرنا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی ہمارے علاقے سے کوئی جو بچی ہے کسی کی شادی ہو کے اگر کسی دوسری جگہ منتقل ہو گئی ہے، مظفر آباد میں یا کہیں اس سے باہر، تو وہ مستقل پتے پہ اپنے خاوند کے ساتھ شادی کر کے جہاں گئی ہے وہ وہاں اپنا ووٹ درج کروائے گی اور یہاں سے اس کا ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ صاف اور شفاف الیکشن کے لیے بنیادی جو ضرورت ہے وہ انتخابی فرست ہی ہوتی ہے، جس کی بنیاد پہ جا کے ووٹ کا اندراج ہوتا ہے، ووٹ ڈلتے ہیں اور الیکشن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صاف ستھرا اور شفاف الیکشن ہے۔ تو اس میں میری آپ کی وساطت سے تمام نیلم کے جو لوگ ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ لوگ جو جن کا ووٹ مستقل پتہ ڈسٹرکٹ نیلم لکھا ہوا ہے وہ لوگ اپنا ووٹ درج کروائیں شناختی کارڈ کی مدد سے، اور اگر کسی کا شناختی کارڈ نہیں بنا تو اولاً وہ اپنا شناختی کارڈ بنوائیں، اور دوسری یہ ہے کہ کسی کے پاس بے فارم ہے تو وہ بے فارم کی مدد سے اپنا شناختی کارڈ بے فارم ساتھ لاتے ہوئے اپنا ووٹ درج کرائیں۔ اس ضمن میں ہماری ٹیمیں جو ہیں پٹواری ہیں اور ہم نے مقامی ٹیچر صاحبان کی بعض جگہوں پہ مدد لی ہے، وہ گھر گھر جا رہے ہیں، وارڈ کی سطح پہ یہ ووٹ اندراج ہو رہے ہیں، تو وہاں جا کے وہ اپنا ووٹ اندراج کرائیں۔ اس میں اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا ووٹ جہاں وہ عارضی طور پر مقیم ہے کسی کاروبار کے سلسلے میں، کسی سروس کی وجہ سے، اور اگر فرض کرتے ہیں وہ نیلم کے ضلع میں وہ ووٹ درج کروانا نہیں چاہتا، تو وہ عارضی پتہ جو اس کا جہاں ہے وہ اس کا ووٹ وہاں درج ہو سکے گا، بشرط یہ کہ پہلے وہ ہمارے جو رجسٹریشن آفیسر ہیں ان سے این او سی لے گا، این او سی لے کے یہاں سے اس کا ووٹ خارج ہو جائے گا، اور دوسری جگہ جہاں ان کا پتہ ہوگا وہاں ان کا عارضی طور پر درج ہو جائے گا اور وہ وہاں ووٹ کاسٹ کر سکیں گے۔ اس میں میری میڈیا کے اب جو ذمہ داران ہیں آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ
پبلک کو آگاہی دینے کے لیے اپنا رول ادا کریں گے، اور اس میں جو الیکشن کمیشن نے ہدایات دی ہیں، جو انہوں نے رولز، جو 2020 کے رولز ہیں، اس کے مطابق ووٹ کا جہاں اندراج ہو رہا ہے، جس طریقے سے ہو رہا ہے، اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے لوگوں کو سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ میکسیمم زیادہ سے زیادہ جو لوگ 18 سال کی عمر کو پہنچ گئے ہیں وہ اپنا ووٹ درج کروائیں۔ اور اس کے لیے ایک دفعہ میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کوالیفائنگ جو ڈیٹ ہے وہ ہے 1 مارچ 2021 کو جن لوگوں کی عمر 18 سال پوری ہو رہی ہے وہ اپنا ووٹ درج کروا سکتے ہیں۔ اس میں 2016 کی جو انتخابی فرشتے ہیں، چونکہ اس میں پورا کنسنسس آزاد کشمیر میں ڈیولپ ہوا ہے کہ وہ بہت اچھے انداز سے بنی تھی، اور انہی پہ اس کی اپ گریڈیشن ہو رہی ہے یا اپڈیشن ہو رہی ہے، تو اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس میں ووٹ کا اندراج ہوگا۔ اس میں ہمارے شمار کنندگان اور جو سپروائزرز ہیں وہ اس میں جو نظر ثانی بھی ہو رہی ہے، اس میں ترمیم بھی ہو رہی ہے ان انتخابی فرشتوں میں، اور اس میں مزید جو ہے وہ انٹری ہو رہی ہے، تو اس کو وہ ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے ووٹ درج کروائیں۔ ہاں، اگر کوئی شخص یہاں کا فرض کرتے ہیں بیرون ملک میں ہے اور اس کا ایڈریس اس نے مستقل پتہ کہیں بیرون ملک لکھا ہوا ہے، تو بیسیکلی وہ جس علاقے کا رہنے والا ہے اس میں جو عارضی پتہ تو اس کا ڈیفینیٹلی ہوگا، تو اس کی مدد سے بھی وہ اپنا ووٹ درج کروا سکتے ہیں۔ مزید اس میں یہ کہوں گا کہ جو اس کا شیڈیول ہے، تھوڑا سا وہ آپ کو میں نوٹس کروا دیتا ہوں کہ ہمارا جو شیڈیول ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ 20 تاریخ سے لے کے 1 تاریخ تک جو ہمارے ووٹ کا اندراج ہوگا۔ پھر یہ ہے کہ جو فوٹو فرشتے ہیں 10 فروری سے 22 فروری تک الیکشن کمیشن ان سے نادرا سے تصدیق کروائے گا، اور 24 فروری سے 10 مارچ تک اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو ریوائزنگ جو اتھارٹی ہے ان کے پاس عوام کی جانب سے اس میں اپیل دائر ہو سکے گی اور اس میں اعتراضات اٹھائے جا سکیں گے۔ ریوائزنگ اتھارٹی جو ہے وہ 11 مارچ سے 17 مارچ تک عوام کی جانب سے جو ابتدائی مسودہ بنا ہوا ہے یا جو فرستیں بنی ہوئی ہیں، ان اعتراضات کی سماعت کرتے ہوئے اس میں وہ اپنا ڈسپوزل دیں گے۔ تو اس میں یہ گنجائش موجود ہے کہ اگر کہیں خدا نخواستہ کسی شخص کو کسی ووٹر پہ اعتراض ہے تو وہ باقاعدہ اس پہ اعتراض اٹھا سکتے ہیں، اپیل ہو سکتی ہے، اپیل کے بعد جو ریوائزنگ اتھارٹی ہے، الیکشن کمیشن ہے، وہاں پہ اس کا ڈسپوزل ہو جائے گا۔ بس اس میں کوئی اتنی لمبی چوڑی اور تو بات ہے نہیں، یہی ہے کہ ایک مزید بات یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس شناختی کارڈ فرض کرتے زائد المیعاد ہے، اس کی ڈیٹ گزر گئی ہے، اس کی مدد سے بھی اس کا ووٹ درج ہو سکتا ہے۔ ہر چند کے بعد میں اس کو مزید الیکشن تک اس کو ایکسٹینڈ وہ اپنا بنوا سکتے ہیں، لیکن اس وقت اگر خدا نخواستہ کسی کے پاس شناختی کارڈ اس کی ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو گئی ہے اور وہ زائد المیعاد ہو گیا ہے تو لیکن اس کی مدد سے اس کا شناختی کارڈ بن سکتا ہے۔ لیکن کوئی ووٹ جو ہے بغیر شناختی کارڈ کے یا بغیر ویو فارم کے انٹری نہیں ہوگا، یہ بات ضروری ہے۔ میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ لوگوں کو یہ زیادہ سے یہ بات پہنچائیں کہ جی جب ووٹ کا بیلٹ پہ پیپر کا آپ استعمال کریں گے تو شناختی کارڈ کا ہونا اس وقت ضروری ہوگا۔ شناختی کے بغیر کارڈ کے بغیر کوئی بندہ ووٹ نہیں ڈال سکے گا اس وقت، کوئی اور اس کی ابھی تک الیکشن کمیشن کی طرف سے جو رولز بنے ہیں اس میں شناختی کارڈ مینڈیٹری ہے ووٹ ڈالنے کے لیے۔ تو اس میں میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بتایا جائے۔ الحمدللہ ہمارے اس وقت ڈسٹرکٹ میں 70% سے زیادہ جو ہماری فرشتے ہیں ان پہ کام ہو چکا ہے، اور مزید جو ہمارے 3-4 دن رہتے ہیں انشاءاللہ اس پہ ہم اپنا ٹارگٹ پورا کر لیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم اپنے ساتھ ساتھ ہم اپنے انتخابی جو فرشتے ہیں
ان کی ہارڈ کاپیاں تیار کریں گے، سافٹ کاپی تیار کر کے ایز پر انسٹرکشن آف دی الیکشن کمیشن آف آزاد جموں اینڈ کشمیر ہم ان کو مہیا کریں گے. بس اتنی سی گزارش تھی آپ سے. تو آئی ہوپ کہ آپ اس میں اپنی پوری قوم کے لیے، ملک کی وسیع تر مفاد کے لیے، علاقے کے وسیع تر مفاد کے لیے آپ اپنا کردار ادا کریں گے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آپ سینسٹائز کریں گے کہ وہ اپنا ووٹ کا اندراج کروائیں. اس میں اگر آپ کی طرف سے کوئی سوال ہے. جو لوگ ہمارے کراچی میں یا بیرون کشمیر ہیں ان کے لیے وہ امیڈیٹلی یہاں پہ آ نہیں سکتے، ان کا کیا پروسیس ہے ووٹ رجسٹر کرنے کا؟ اس میں یہ ہے کہ وہ آج کل تو اللہ کا شکر ہے کہ واٹس ایپ کا دور ہے. وہ کسی جگہ سے اپنے شناختی کارڈ کی کاپی اپنے کسی عزیز کو، کسی بھائی کو بھیج کر شناختی کارڈ کی مدد سے وہ اپنا ووٹ درج کروا سکتے ہیں. اگر فزیکلی نہیں آ سکتے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. البتہ ووٹ ڈالنے کے لیے فزیکلی حاضر ہونا ضروری ہوتا ہے، ووٹ اندراج کرنے کے لیے اتنا ضروری نہیں ہے. تو وہ کاپی صرف ان کے شناختی کارڈ کی مہیا ہو تو باقی تو ووٹ تو درج ہو سکتا ہے. ہاں، ایک بات میں تھوڑا سکپ کر گیا تو کہ جو مہاجرین ہیں 89 کے یا 88 کے، ان کا یہ ہے کہ ان کا ووٹ ہم درج کریں گے، لیکن ان کا ایک الگ پروسیجر ہے. ایک فارم 5 ہوگا، اس میں ہم ان کا درج کریں گے اور ان کی الگ فہرست بنا کے ہم الیکشن کمیشن کو بھیجیں گے. تو بیسکلی تو اس کا پہلے تو یہی طے ہوا ہے کہ جو لوگ جدھر رہ رہے ہیں ادھر ہی وہ ووٹ کاسٹ کریں گے. البتہ جو کیمپوں کی صورت میں ہیں، مثلا پہلے مظفر آباد شہر کے اندر تھے، اب ان کو گڑھی دوپٹہ چلے گئے، تو وہ ابھی طے یہ ہوا ہے کہ اس وقت وہ جو جدھر جس علاقے میں رہیں گے اسی علاقے میں اپنا وہ ووٹ کاسٹ کریں گے. تو مہاجرین کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر کسی کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے لیکن وہ اپنا مہاجر کارڈ دکھا کے وہ اپنا ووٹ درج کروا سکتے ہیں. لیکن ان کے لیے بھی ہے کہ ضروری ہے کہ وہ مہاجر کارڈ ہو جس میں ان کی یہ آئیڈینٹیفیکیشن ہو کہ یہ مہاجر ہیں اور مقیم کسی جگہ پہ ہیں اور 89 کے ہیں، تو وہ اس کی مدد سے اپنا ووٹ درج کروا سکتے ہیں. اور کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جو رہ گئی ہو یا جو آپ کے؟ یہ پوچھنا چاہ رہا تھا میں کہ یہ ووٹ دوسری جگہ منتقل کرنا کا ایک سلسلہ ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ وہ پروسیس کیسے ہوگا. اس میں یہ ہے کہ فرض کرتے ہیں کہ ہمارا نیلم کا کوئی آدمی مظفر آباد میں ہے، عارضی طور پر مقیم ہے، سروس کے سلسلے میں، بزنس کے سلسلے میں، اور یا عارضی طور پر وہ وہاں شفٹ ہوا ہے اور اس کی یہ خواہش ہے کہ میں مظفر آباد میں ہی ووٹ ڈالوں. وہ یہ کریں گے کہ مظفر آباد میں اپنا ووٹ درج کروا سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے وہ یہ یہاں سے آ کے جو ہمارے رجسٹریشن آفیسر ہیں، جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں، ان سے اپنا NOC لیں گے کہ جی میں اپنا ووٹ مظفر آباد میں درج کروانا چاہتا ہوں عارضی پتے پہ، تو لہٰذا مجھے NOC جاری کی جائے. وہ یہاں سے اس کو NOC دیں گے اور اس کی کاپی اپنے جو ARO ہیں، جو اسسٹنٹ رجسٹریشن آفیسر ہیں، تحصیلدار ہیں، ان کو بھیج دیں گے کہ جی ان کا ووٹ جو ہے یہاں سے حذف کیا جائے اور مظفر آباد میں جدھر یہ درج کروانا چاہتے ہیں ان کو NOC جاری کیا جاتا ہے تو وہ وہاں درج ہو جائے گا. اسی طرح فرض کرتے ہیں کہ میں مثال دیتا ہوں کہ فرض کرتے ہیں میں اس وقت ادھر ہوں اور میں اپنا ووٹ اپنے علاقے میں نہیں ڈال سکوں گا، یا میں یہاں ووٹ ڈالنا چاہتا ہوں تو میں وہاں سے پہلے NOC لوں گا اپنے رجسٹریشن آفیسر سے. وہ NOC ادھر دے کے تو میں اپنا ووٹ ادھر درج کروا سکتا ہوں اور اپنی وارڈ میں جدھر فرض کرتے ہیں میں شاہکوٹ ہے یا 8 مقام ہے جدھر میں رہتا ہوں تو وہ وہاں درج کروا ہو سکتا ہے. NOC لینے والے شخص کو فزیکلی خود ڈی.سی صاحب کے سامنے آنا پڑے گا یا وہ کسی پراکسی کے ذریعے؟ اگر تو وہ کسی ناگزیر وجود کی بنا پر نہیں ہے تو وہ کسی باوساطت کسی کو اپنا مختار مقرر کریں گے، کوئی قریبی کے اس کو درخواست دیں گے. بہرحال درخواست ان کی اوریجنل ہونی چاہیے جس میں یہ اعتراض نہ ہو کہ جی یہ کسی نے ان کی جگہ دی ہے. یہ اتھینٹیکیشن ہو جائے کہ جی یہ ان کی اپنی طرف سے درخواست ہے تو اس میں ہو سکتا ہے. ووٹ درج کرنے کے لیے اتنا ایسا اس طرح کو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں یہ ایشورنس ہو کہ یہ انہی کی درخواست ہے اور انہی نے درخواست سبمٹ کی ہے.